دیکھے تو بیٹیاں تڑپ جاتی ہیں۔ جناب عباس کی ایک سگی بہن تھی رقیہ، جناب مسلم کی زوجہ، جب علی کے سر پہ سر لگی اور علی کو لے کے آئے تو ہر بیٹی اپنے باپ سے نپٹتی ہے۔ جیسے باپ کا زخمی سر دیکھا زینب و کلثوم لپٹ گئی، رقیہ دوڑی، عباس نے کلائی پکڑ لی، کہ بہن ابھی نہیں، وہ شہزادیاں ہیں، ہم کنیسہ ہیں۔ فکرہ دن میں کہا تھا، ابھی بھی کہہ کے آ رہا ہوں، ایسے آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں تاکہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں۔ تو محرم سے بار بار زینب پوچھتی رہی، بھیا پردہ سلامت ہے، پردہ سلامت ہے، پردہ سلامت ہے۔ حسین نے عباس کا علم زینب کے خیمے کے سامنے لگایا اور کہا بہن جب تک یہ علم یہاں ہے پردہ سلامت ہے، جب تک یہ علم یہاں ہے پردہ سلامت ہے۔ لیجئے 10 محرم آ گئی، سارا منظر چھوڑ رہا ہوں، یہاں سے فکر سنیے گا۔ 2-4 جملے ایسے ہیں جن پہ روح تڑپ جائے، اطمینان سے مصائب پڑھوں گا۔ 10 محرم آ گئی، عباس حسین کے اشاروں پہ کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اونا محمد کے جنازے، سب کے جنازے آ گئے۔ اب یہاں سے فکرہ سنو۔ عباس کہتے ہیں آقا اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو۔ عباس نے دائیں بائیں دیکھ کے کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں جس کا علم دار ہے۔ عباس خاموشی سے واپس آئے، دیکھا 4 برس کی بچی، 4 برس کی بچی عباس کے دامن سے الجھ رہی ہے۔ عباس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا سوکھے ہوئے ہونٹوں کو نہ دکھلاؤ سکینہ، ہوئے جو کوئی مشق تو لے آؤ سکینہ۔ سنیں قیامت کا فکرہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ حسین کے پاس عباس آئے، 4 برس کی بچی تھی۔ حسین نے عباس کو دیکھا اور سکینہ کو دیکھا، 2 جملے کہے، ایک سکینہ سے ایک عباس۔ عباس سے کہا ایسی سفارش لائے ہو کہ وہ رکوع آ رہی ہے، اور پھر سکینہ سے کہا بھیج تو رہی ہو مگر جب عباس واپس نہیں آئیں گے تو بڑا پچھتاؤ گی۔ اجرکم علی صحرا، 2 منظر کھینچتے ہیں مگر پہلے منظر کو بس ہلکی صورت و بدل کے ساتھ پڑھا ہوں۔ پہلے منظر سنو آپ۔ جب عباس کو اجازت ملی، عباس رخصتی کے لیے آئے، شہزادی خدا آتا، زینب نے کہا عباس چاہ رہے ہو؟ کہ جی شہزادی۔ زینب نے آواز دی کلثوم، رقیہ، لیلا، رباب، سب آؤ۔ ارے میں تمہاری چادروں کی ضامن تھی کیونکہ میری چادر کا ضامن عباس تھا۔ ارے اب میری چادر کا ضامن جا رہا ہے، میں اپنی ضمانت واپس لے دوں۔ اجرکم علی صحرا، اجرکم علی صحرا۔ دعا کرنا ہے ہر جگہ صاحب پڑھ لے جاؤ۔ دیکھتا ہوں کس کے سینے میں گوشت کا لوتھڑا ہے اور کس کے سینے میں پتھر۔ سنبھالے صاحبانہ اولاد دل۔ وہاں خیمے لگے ہوئے تھے، اب آج تمامی لوگ کوئی افسوس نہیں، جملہ سنو۔ یہ رباب کا خیمہ ہے، کلثوم کا، یہ رقیہ کا، یہ لیلا کا، یہ اکبر کا، حسین کا، عباس کا، قاسم کا خیمے تھے۔
ایک خیمہ تھا جس میں سامان رکھا تھا، وہیں ایک خیمہ تھا جس میں مشقیں رکھی ہوئی تھی، جس میں مشقیں رکھی ہوئی تھی، مشق جس سے پانی پلاتے ہیں۔ دل سنبھالنا، ماں بہنیں ایک لمحے کے لیے رکے اور فکرہ سنیں، پھر آپ جانے اور آپ کا دل۔ اس خیمے میں رکھی تھی مشقیں، مشق لوہے اسٹیل کی نہیں ہوتی تھی، مشق چمڑے کی ہوتی تھی، اور اس چمڑے کی خاصیت ہوتی تھی کہ اگر پانی ختم بھی ہو جائے تو مشق میں ٹھنڈک برقرار رہتی تھی۔ مشق پر ٹھنڈک صاحبان اولاد دل سنبھالیے گا اور دعا کریے گا، فکرہ پر لے جاؤ۔ خیموں میں مشق کی خاصیت پانی ختم بھی ہو جائے اس مشق میں ٹھنڈک برقرار ہوتی تھی۔ عباس جب مشقوں والے خیمے میں مشق لینے گئے تو کیا منظر دیکھا؟ ننھے ننھے بچے مشقوں کو اٹھائے اپنے شکم سے باندھے، جزاک اللہ، تھکیے گا نہیں۔ عباس رخصت ہو رہے ہیں مشق لے کر، حسین نے علم چھکایا، اس پہ لکھا اِنَّا لِلَّهِ۔ کرو نماز کرو سوال کرو، عباس کا مذہب ہے، آج بھی کچھ کہنا پڑے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عباس مقبرے میں جا رہے ہیں، حسین کی نظریں جمی ہیں، حسین کی نظریں جمی ہیں، خیمے میں مبارکبادی کی آوازیں بلند ہوئی۔ عباس نے فراز پہ قبضہ کر لیا، سکینہ نے ننھے ننھے بچوں کو بلایا، بچوں آؤ، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، الغدبیہ بابا تھا، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ عباس نے مشق میں پانی بھرا، پانی بھر کے چلے، ظالم نے چھوٹ کے وار کیا، غازی کا دہنا بازو قلم ہوا، میں بڑھتا جا رہا ہوں، آپ انتظار میں بیٹھے، دوسرا وار ہوا، غازی کا بایاں بازو قلم ہوا، مگر عباس نے گھوڑے کو نہ روکا، عباس نے رہوار کی رفتار کو بڑھا دیا، عباس کی آس رد ہو گئی۔ ارے کسی ظالم نے کہا اور بلا عباس رکتے کیوں نہیں؟ حرملہ کہتے میں نے نظر چما کے دیکھا عباس کی نگاہ مشق پر تھی، عباس کی نگاہ مشق پر تھی، میں نے کمان میں تیر چھوڑا، مشق میں تیر لگایا، تیر مشق میں لگا، ادھر پانی بہا، عباس نے رہوار کا رخ دریا کے طرف موڑا۔ اجرکو میرا زہرا، اجرکو میرا زہرا۔ ایران میں مجلس ہو رہی تھی، ایک عالم دین مولا عباس کے مسائل پڑھ رہے تھے، موضوع سن لو، مسائل پڑھ رہے تھے، اس میں دیکھا گیا کہ ایک نوجوان جو مریض تھا، جو چل بھی نہیں سکتا تھا، اسے مجلس میں لا کے لٹا دیا گیا، وہ لیٹا تھا، مولا عباس کے مسائل ہوئے، مسائل کے بعد نوجوانوں نے ماتم کیا، وہ عباس اٹھا، اٹھ کے حلقے میں ماتم کرنے لگا، میں نے فکرہ پڑھ دیا، اب تو لوگوں نے دیکھا یہ عباس صحیح ہو کے ماتم کرنے لگا، لوگ رونے لگے، اس سے پوچھا بھائی ہوا کیا؟ کہا سنو، جب سب عباس کا ماتم کر رہے تھے میرے دل میں خیال آیا کاش میں بھی عباس کا ماتم کروں، کہ ایک سوار آیا جس کے پاس وہ نہیں تھے، وہ آیا اٹھ کے کہتا اور ماتم کر، اور میرے چاہنے والوں سے کہنا جب میری مصیبت بیان ہو تارے مار کے ماتموں کے لیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، تھکیے گا نہیں، تھکیے گا نہیں۔ تیر لگا، حسین کے عباس نے رہوار کا رخ موڑا، سر پہ کون سے لگا،
سر پہ زور سے لگا، سر پہ زور سے لگا. ایک ذاکر نے مسائل پڑھے، یہ موضوع بھی سنو. جیسے ہی مسائل پڑھے، رات میں میرے مولا خان میں آئے باب الحوائج کہ تو نے میری مصیبت نہیں پڑھی. مولا پڑھی تو ہے، بازو کٹ گئے، مشق پہ تیر لگا، سر پہ گرز لگا. مولا کہتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا. یہ بتا جس کے بازو کٹ گئے ہو، جس کی آنکھ میں تیر لگا ہو، جس کے سر پہ گرز لگا ہو، جس کے سینے پہ تبل لگا ہو، ارے جب وہ پلندی سے گرے گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے. پہلے سر لگے گا یا سینہ؟ عباس گرے، حسین بولا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. آپ تھک گئے، لو چلو ختم کر رہا ہوں مسائل. حسین بولے میں جو کہتا ہوں نا 3 دن سے کہہ رہا ہوں چیخ مار کرو حسین. اب بتا رہا ہوں کہاں چیخ مار کرو. جب عباس جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ بیٹھ کے عباس کا بازو سینے سے لگایا اور چیخ مار کے کہا ہائے عباس. آگے بڑھ، دوسرا بازو ملا، آ گیا عباس کے قریب، آ گیا عباس کے قریب. دعائیں مانگ لینا. باب الحوائج کا جملہ کہنے جا رہا ہوں. عباس کا سر اٹھایا، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، ایسے ہی زانو پہ رکھا. عباس نے سر خار پہ رکھ دیا. آئے عباس کے نگاہیں، عباس نے سر خار پہ رکھ دیا. حسین نے پھر سر اٹھایا، پھر زانو پہ رکھا. عباس نے پھر خار پہ رکھا. حسین کہتے ہیں بھائی عباس سر کیوں نہیں رکھتے؟ آقا پیسے رکھو. جب بابا دنیا سے گئے تھے، بھائی حسن آقا حسن کا زانو تھا. جب آقا حسن دنیا سے گئے، آپ کا زانو ملا. ابھی جو گیا آپ کا زانو ملا. ابھی میں جا رہا ہوں، آپ کا زانو میسر ہے. مگر ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ دنیا سے جائیں گے، ابھی یہ جملہ کا ارے کہتے بیبی کی آواز عباس ارے جتنا چکیا چلا دے بالا. وہ مالے لے آ جائے گی، وہ مالے لے آئے گی. حسین کے پاس زانو پہ ایسا سن لیجیے گا. تھا کہ آپ ایک فکرہ سنو. عباس کوئی وصیت ہے؟ آقا زیارت چاہتا لو چھوڑے سارے مسائل، بس یہ فکرہ سنو. عباس زیارت کر لو. آقا ایک آنکھ میں 3 گئے. یہی جملہ پڑھ کے چھوڑ رہا ہوں عمر. ایک آنکھ میں لہو جمع ہے. عباس کو پہچانا. حسین نے لہو صاف کیا. جیسے ہی لہو صاف کیا، عباس نے کہا آقا میری ماں سے شکایت لگا